السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر بہت ساری کوتاہیاں اور کجیاں اور کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوتی، اور جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو تعلیم دی ہے اس طرح سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ کچھ وہ چیزوں کا تذکرہ ہو جو نماز کے لیے بے حد ضروری ہے، جس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان سب چیزوں کی رعایت نہ کی جائے تو بعض اوقات تو نماز ہوتی نہیں، اور بعض اوقات نماز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کمی اور نقائص رہ جاتی ہیں، خامیاں اور کجیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آج میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ صرف نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط، یعنی ان چیزوں کا تذکرہ کروں جو نماز سے باہر ضروری ہے اور نماز کے اندر ضروری ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے باہر فرض ہے۔ نماز کے باہر کتنی چیزیں ضروری ہیں کہ اگر وہ چیز ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ان کو شرائط کہتے ہیں، اور ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز طہارت ہونا چاہیے۔ طہارت کے اندر بھی دو شقیں ہیں، یعنی ایک بدن کا پاک ہونا چاہیے اور دوسرا کپڑے کا پاک ہونا چاہیے۔ نجاست سے بھی بدن کا پاک ہونا، یعنی کسی طرح کی بھی ناپاکی بدن کے اندر لگی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، بالکل بدن پاک صاف ہو۔ یا پھر اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے، اگر وضو کی ضرورت نہیں بلکہ نہانے کی ضرورت ہے، نہانا فرض ہو گیا ہے تو نہانا، یعنی نہا کر کے نماز پڑھے۔ اگر بغیر طہارت کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بدن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر بدن پاک ہے تو پھر کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کہ جس کپڑے میں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ کپڑا ہر طرح کی آلودگی سے، ہر طرح کی غلاظت سے، گندگی سے، نجاست سے، ناپاکی سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی نجاست اتنا مقدار میں لگا ہوا ہے جو معاف نہیں ہے، تو پھر اگر اس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے دوسرے کپڑا رہتے ہوئے بھی، پاک کپڑا رہتے ہوئے ناپاک کپڑے کے اندر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ستر عورت کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ ستر عورت کیا ہے؟ یعنی اپنا پردہ، جس کو چھپانا مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، وہ جسم کا حصہ چھپا ہوا رہنا چاہیے۔ جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا ستر ہونا، اتنا چھپا ہونا ضروری ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اور ہتھیلی اور پیر، یہ تینوں چیز کو چھوڑ کر کے پورے بدن کو چھپا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک بال تک نہیں دکھنا چاہیے، پیشانی سے لے کے ٹخنے کے نیچے تک، ٹخنے تک ان کا ستر ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے تھوڑا سا کھل جائے، اتنا مقدار جو معاف نہیں ہے، تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے جگہ کا بھی پاک ہونا، ستر عورت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سے ایک چیز استقبال قبلہ ہے، یعنی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے رخ ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، بلکہ رخ بھی قبلے کی طرف ہونا، اپنا سینہ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہونا۔ اگر قبلے سے ملتفت ہے، قبلے سے ہٹ گئے ہم، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نیت کا ہونا، نماز سے پہلے کون سی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقت بھی ہونا۔ جیسے اب ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، اگر وقت نہیں آیا ہے اور وقت سے پہلے آپ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کا وقت جب داخل ہوگا جب عصر کی نماز پڑھیں گے، وقت سے پہلے پڑھیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو وقت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سب نماز سے باہر کی چیزیں ہیں جو ضروری ہے،
اس کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور یہ 7 ہے۔ اگر طہارت کے اندر بدن اور کپڑے دونوں کی پاکی داخل کر دے تو 6 ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو علیحدہ الگ الگ کر دے تو 7 ہوتے ہیں۔ تو نماز سے باہر 7 چیز فرض ہیں جن کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے اندر بھی 7 چیزیں ضروری ہے، فرض ہے، وہ چیز بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو نماز کے اندر فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی وہ پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہتے ہیں اور کان کے لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ بھی کہنا ضروری ہے، فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز کے اندر حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، یعنی تکبیر کہتے ہی وہ ساری چیزیں جو نماز سے باہر میں حلال تھی، مباح تھی، جائز تھی، وہ ساری چیزیں اب حرام ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جیسے اب نماز سے پہلے بولنا جائز تھا، بھوک لگی ہے کھانا جائز تھا، اور دیگر چیزیں جو بھی تھی وہ کر سکتے تھے، لیکن اب یہ تکبیر کہنے کے بعد کلام کرنا نہیں ہے، بات کرنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر نماز ختم ہو جائے گی، نماز کے اندر نہیں رہتے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا، جو اللہ اکبر کے ذریعے شروع ہوتا، تو یہ فرض ہے۔ اس طرح سے نماز کے اندر دوسری فرض جو ہے وہ قیام ہے، ٹھہرنا، یعنی جو ٹھہرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور یہ فرض نماز میں، واجب نماز میں، جیسے وتر کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے سنت میں قیام فرض ہے، البتہ نفل نماز جو ہے اس کے اندر قیام فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہتے ہیں، قیام کی طاقت کے باوجود، ٹھہرنے کی، سیدھا ٹھہرنے کی طاقت رہنے کے باوجود اگر نفل بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، سنن ہے، واجبات ہے، واجب والی نماز ہے اور فرض نماز ہے، ان میں ٹھہر کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر قیام کی طاقت ہے تو قیام کرنا فرض ہے، البتہ جس کے اندر طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے۔ تو اس طرح سے دوسری فرض قیام۔ تیسری فرض جو ہے وہ قرات ہے، مطلقاً قرات، یعنی فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کو جو بھی آسان ہو قرآن میں سے وہ پڑھو۔ تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت کے مقدار اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے۔ البتہ ضم سورہ جو کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ الگ واجب ہے، وہ واجب ہے۔ الحمد شریف جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں، وہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ضم سورہ کوئی بھی سورہ ملاتے ہیں وہ واجب ہے۔ مطلقاً قرات، کہیں سے بھی پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک لمبی آیت کے مقدار یا پھر 3 چھوٹی آیت کے مقدار، اتنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع بھی فرض ہے۔ رکوع کا مطلب جھکنا ہے، وہ رکوع فرض ہے۔ اسی طرح سے سجدہ، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اس طرح سے سجدے کے بعد چھٹی چیز جو ہے فرض نماز کے اندر وہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو لاسٹ میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات کے مقدار بیٹھنا فرض ہے، یا 3 رکعت کی ہے تو تیسری رکعت میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے۔ اسی طرح سے 4 رکعت کی اگر نماز ہے تو دوسرے مرتبہ قاعدہ ثانیہ میں جو بیٹھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے۔ تو یہ نماز کے اندر فرائض ہے۔ بعض لوگوں کے اندر ایک فرض نماز کے اندر اور ہے، وہ خروج بصنعہ ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر ہونا۔ اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ تو اس طرح سے نماز سے باہر 7 چیزیں فرض ہیں اور نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں۔ جو نماز سے باہر فرض ہے اس کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کے اندر فرض ہے اس کو رکن کہتے ہیں، ارکان نماز کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی، فوت ہو گئی، چھوٹ گئی تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے میرے سامعین کرام ان ساری چیزوں کو محفوظ کر لیں
اور یاد کر لیں کہ یہ چیز ضروری ہے، ان کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی فرداً تشریح بعد میں کریں گے ہم، کہ قرات کیسی ہونی چاہیے، رکوع کس طرح سے کرنا چاہیے، سجدہ کس طرح سے کرنا چاہیے، طہارت کیسے حاصل ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ان سب پر فرداً الگ الگ اس کی تشریح کر کے سمجھائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔